اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب قول اللہ تعالی فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ عن سهل بهذا وقال ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة۔ کتاب الجمعہ کا باب نمبر 40 ہے، اور اس باب کا عنوان امام بخاری نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 10 وہ درج کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم جمعہ کی نماز پڑھ لو تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ یہ بخاری شریف کی 11ویں کتاب ہے، کتاب الجمعہ، جو کہ ختم ہو رہی ہے۔ بخاری شریف کی پہلی کتاب بدء الوحی سے لے کے کتاب التوحید تک بخاری شریف کے اندر کل 98 کتابیں ہیں۔ ان 98 میں سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے 11ویں کتاب جو ہے یہ آج مکمل ہو رہی ہے۔ کل کتاب الخوف اس کا آغاز ہوگا۔ یہ 11ویں کتاب کتاب الجمعہ جو ہے یہ اس کی آخری حدیث مبارکہ آخری باب ہے۔ اس کے اندر کل 41 باب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمانا کہ جمعہ کی نماز کے بعد تم زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ زیادہ تر علماء نے جو اس کا معنی بیان کیا فضل سے مراد وہ یہ ہے کہ زمین میں پھیل جاؤ اور رزق حلال تلاش کرو۔ پھر یہاں سوال آتا ہے، جب بھی کوئی امر آتا ہے تو امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ امر سے مراد یعنی حکم دیا جائے کسی چیز کا تو وہ وجوب کے لیے آتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فلاں کام کرو، نماز قائم کرو، تو وہ جب حکم آ گیا ہے کہ کرو تو یہ وجوب کے لیے ہے۔ چاہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں یا اللہ تعالیٰ حکم دے، جب حکم آئے گا تو وہ چیز واجب ہو جائے گی۔ مگر یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ عمومی لوگ سمجھتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد، جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد زمین میں پھیل جانا اور جا کے کاروبار کرنا، رزق تلاش کرنا یہ انسان کے اوپر واجب ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اصول یہ ہے کہ جب بھی کسی چیز سے منع کیا جائے اور منع کرنے کے بعد اس کو کرنے کا حکم آ جائے تو وہ چیز وجوب کے لیے نہیں ہوتی بلکہ اباحت کے لیے ہوتی ہے، یعنی مباح ہو جاتی ہے۔ جس طرح کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو جو حالت احرام میں ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے شکار سے منع کیا ہے کہ آپ حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے، اور جب تم حالت احرام سے باہر نکلو تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم شکار کرو۔ تو اب ہر حاجی کے اوپر شکار لازم نہیں ہے، کہ اس کے اوپر واجب نہیں ہے کہ جو بھی حج کر کے فارغ ہو احرام کھولے تو وہ شکار لازمی کرے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اس کے لیے مباح ہے، یعنی اب جائز ہو گیا ہے، لازم نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ کچھ عرصہ پہلے ہمارے یہاں ایک بحث مباحثہ ہوا تھا، یہ مسجد کے اندر ایک صاحب تشریف لائے تھے جو کہ کہتے تھے کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا مانگنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ جڑے بندے موجود ہیں انہوں نے پتہ ہے، ان کا فرمان یہ تھا، ان کے وہ بحث اس بات پہ کر رہے تھے کہ جی نماز کے بعد جو ہم یہ اکٹھے بیٹھ کے دعا مانگتے ہیں نا جی، تو وہ کہتے تھے کہ جی یہ مانگنا جو ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے۔ اس کے اوپر خیر کافی گفت و شنید ہوئی، تو ان کا فرمان یہ تھا، اور یہ صرف ان کا نہیں ہے، آج کل کے جتنی زیادہ یہ نئے لوگ دین کی طرف آتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتا، پھر وہ اس قسم کے مسئلے بیان کرتے ہیں۔ ان کا جو مین جہاں پہ آ کے سارے پہلے تو لوگوں کو مسئلہ سمجھ نہیں آیا، جب میں ان کو سمجھا رہا تھا وہ بھی، اور جب وہ کہہ رہے تھے وہ بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آیا۔ آخر پہ جو انہوں نے بات کی اس کے اوپر سب کو سمجھ آئے کہ یار یہ بندہ بات جھوٹ بول رہا ہے، غلط کر رہا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جی جب اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا یا اللہ کے رسول نے حکم دے دیا تو پھر مسلمان کے لیے واجب ہو گیا۔ کوئی بھی حکم جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے تو مسلمان کے لیے کرنا واجب ہو گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہر حکم جو ہے وہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا، اس کی مختلف کیٹیگری، مختلف درجات ہیں، مختلف قسمیں ہیں اس کی۔ کون سا حکم آئے گا، کون سا امر آئے گا تو وہ وجوب کے لیے، کون سا امر جو ہے وہ اباحت کے لیے ہے، تو یہ مختلف ہوتا ہے۔ اس طرح ان کو کافی سمجھانے کی کوشش کی تو میں نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے، تو جو نماز یہاں ہمارے پورے عیدگاہ کے اندر
کم و بیش 1000-2000 تو مرد ہوگا، ان 2000 مردوں میں سے صرف 10-15 بندہ عشاء کی نماز کے لیے آیا ہوا ہے، جو باقی نہیں آئے ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا وہ سارے کافر ہیں، سارے مسجد کے اندر ہوا انہوں نے سارے کافر نے. میں کہتے تو تسی بڑا سیدھا حساب کیتا، کسی نے نہیں جے چھڑیا، یعنی حضور کی ساری امت جو نماز پڑھنے نہیں آتی وہ ساری کافر ہو گئی. پھر تو یہ بنیادی طور پہ جب مسئلہ سمجھتے نہیں ہیں تو پھر اس قسم کی باتیں آتی ہیں. تو ہر حکم جو ہے وہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا، اس کی مختلف کیٹیگری ہیں. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ تم تجارت سے رک جاؤ، اسی آیت مبارکہ کے اندر سورہ جمعہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب اذان ہو جائے، پیچھے گزر چکی ہے تفصیل کے ساتھ، پھر خرید و فروخت کرنا، کوئی چیز خریدنا یا کوئی چیز بیچنا تمہارے لیے مکروہ تحریمی ہے، تم نہیں خرید اور بیچ سکتے. لیکن جب تم جمعہ سے فارغ ہو جاؤ اب تمہیں اجازت ہے. پہلے منع کیا گیا، اس کے بعد اجازت دی گئی. تو منع کرنے کے بعد اگر وہ کام، اس کام کی جب اجازت دی جاتی ہے تو وہ واجب نہیں ہوتا بلکہ وہ مباح ہو جاتا ہے. کیا ہوتا ہے جی؟ مباح ہو جاتا ہے. یعنی مباح سے مراد یہ ہے کہ جائز ہے، آپ کرنا چاہیں تو کریں، اگر نہ کریں تو کوئی گناہ نہیں ہے. اگر یہ واجب کے لیے ہو تو جو بھی بندہ یہاں جمعہ پڑھے گا، جمعہ پڑھنے کے بعد سب کے لیے لازم ہے کہ جائیں بازار جا کے دکانیں کھول لیں. جس بندے کی دکان نہیں ہے وہ کیا کرے گا؟ تو یہ مسئلہ سمجھنے والا ہے. اس کے بعد حدیث مبارکہ ہے اور اسی کے تحت امام بخاری نے اس کا آخری باب جو ہے باب نمبر 41 قائم کیا، باب طائلۃ بعد الجمعۃ، جمعہ کے بعد قیلولہ کرنا. اس کے تحت روایت ہے، حضرت سال روایت کرتے ہیں ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمعہ کی نماز پڑھتے تھے اور جمعہ کی نماز پڑھ کے ہم قیلولہ کرتے تھے. قیلولہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. قیلولہ کہتے ہیں دوپہر کو سونے کو قیلولہ کہتے ہیں. دوپہر کو جب انسان کھانا کھاتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے 15-20 منٹ کے لیے کم از کم انسان سو جائے یا آنکھیں بند کر لے، تھوڑا ریسٹ کرے، اس کو قیلولہ کہتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین بھی قیلولہ کرتے تھے. ثواب کے ساتھ ساتھ طبی لحاظ سے اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں. دماغی ڈپریشن ہے، پریشانی ہے، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے، شوگر کے مسائل ہیں، دل کے مسائل ہیں. قیلولہ کرنے والا شخص جو ہے، یہ میں نے نہیں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، ویسے کتابوں کے اندر بھی بہت سارا ہے. کہ کچھ دن پہلے وائس آف امریکہ انہوں نے بڑا تفصیلی اس کے اوپر رپورٹ شائع کی تھی کہ دوپہر کو سونے کے فوائد انہوں نے بیان کیے. یہ دوپہر کے سونے اگر کوئی شخص روٹین بنا لے تو یہ ہمارا شوگر کا مسئلہ، ہر دوسرے بندے کو شوگر کا مسئلہ، بلڈ پریشر کا مسئلہ ہے جی، دل کے مسائل ہیں جی، ڈپریشن کے مسائل ہیں، یہ جتنے مسائل ہیں ان سارے مسائلوں سے یہ چیز بچاتی ہے. کوشش کرنی چاہیے، ایک تو ثواب بھی ملے گا اور صحت بھی بہتر رہے گی. اپنا بھی معمول بنائیں اور بچوں کا بھی معمول بنائیں کہ دوپہر کو تھوڑی دیر کے لیے ان کو سلا دیں. اور اسی باب کے اندر ایک حدیث مبارکہ جو پہلے گزر چکی ہے اس لیے میں نے بیان نہیں کی، وہ یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں ہم جمعہ کی نماز پڑھتے تھے تو جمعہ کی نماز پڑھنے کے بعد خاتون کا گھر تھا اور وہ خاتون ہر جمعے کو کھانا تیار کرتی تھی. یہ چکندر جو ہوتا ہے، چکندر کا کھانا تیار کرتی تھی اور اتنا لذیذ ہوتا تھا کہ ہم برتنوں کو ایسے چاٹ جاتے تھے، اتنا لذیذ ہوتا تھا. تو ہر جمعے کو وہ کھانا بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتی تھی اور جب ہم وہاں سے گزرتے تھے تو ہم اس کو سلام کرتے تھے خاتون کو، تو وہ ہمیں بھی بلا کے وہ کھانا کھلاتی تھی. یعنی ان کا یہ معمول تھا، صحابیہ تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.